پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک پیغام آئے گا، علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا ہے، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں تو سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجیے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہو گیا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے؟ واہ رے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دیا۔ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کریں، بیوہ کا نکاح کریں، کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ کہ وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے، جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ تو کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورہ کا جلسہ سنا تھا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل کیا۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے، چوری بھی کر رہی، سینہ زوری بھی کر رہی۔ کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کہا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے۔ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوڑی کھانے کے لیے، میں نے یہیں تک سنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اسلام کا مذاق اڑاتی ہے۔ چوتھا نمونہ دھیان سے سنیے گا، مرد 1 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے، 2 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے، 3 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے۔ تو مرد نے کہا اب جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا تو کتنی بھی طلاق دے دے میں طلاق لیتی ہی نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اپنی بیوی سے جب خفا ہو گئے تو کہا کہ تو بہت بدتمیز ہے، میرے یہاں رہتے ہوئے تو بوڑھی ہو گئی لیکن ابھی تک تو سدھر کر کے نہیں دیا۔ کہا کمبخت تو ہے، کمبخت میں نہیں ہوں، اگر میں کمبخت رہتی تو میرا عالم سے نکاح نہیں ہوتا، کمبخت تو ہے کہ جاہل سے تیرا نکاح ہو گیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے، رات کا وقت ہے، صبح ہو رہی ہے، بادشاہ کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے۔ پہلی بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ اللہ الصمد، کتنی نفیس طبیعت کی ہے، پڑھی لکھی ہے، بڑا خوش ہوا، سبحان اللہ بولا۔ اس کے بعد دوسری عورت کے پاس آیا، کہا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی۔ ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا۔ تیسری بیوی کے پاس گیا، صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی جو روشنی تھی وہ دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے، بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جیسے روز پتا چلتا ہے، پخانہ آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے۔ یہ مدرسہ کھل رہا ہے،
اپنی بچی کو یہاں بھیجیں گے، جاہل نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا اسکول کے جھولے میں، بیٹی چولہے پر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔